حضرت عمر اور بوڑھی عورت کا واقعہ۔ یہ واقعہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی کے دور کا ہے۔ حضرت عمر کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی پرجا عوام کا حال جاننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ مدد کی پکار۔ ایک رات جب وہ گشت پر تھے تو انہوں نے مدینہ سے باہر ایک خیمے ٹینٹ سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ عورت چولہے پر ہانڈی چڑھائے بیٹھی ہے اور بچے اس کے چاروں اور بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے قریب جا کر سلام کیا اور پوچھا، مائی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا، یہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ہانڈی کا سچ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی میں پانی ابل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اگر تم کھانا پکا رہی ہو تو بچے صبر کیوں نہیں کرتے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، ہانڈی میں کوئی کھانا نہیں ہے، اس میں صرف پانی اور کچھ پتھر ہیں۔ میں تو بس بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے تاکہ وہ تھک کر سو جائیں۔ وہ عورت حضرت عمر کو پہچانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے غصے میں کہا، میرے اور عمر کے بیچ اللہ فیصلہ کرے گا۔ وہ خلیفہ بن کر بیٹھا ہے اور اسے ہماری خبر تک نہیں۔ خلیفہ کی ذمہ داری۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً وہاں سے مدینہ کے بیت المال، سرکاری خزانہ پہنچے۔ انہوں نے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری، گھی، کھجور اور کھانے پینے کا سامان لاد لیا۔ جب ان کے غلام نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر نے روتے ہوئے جواب دیا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اگر میری رعایا جنتا میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہوگا۔ نتیجہ، حضرت عمر خود وہ سامان لے کر اس بڑھیا کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، کھانا پکایا اور ان بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں کے چہروں پر مسکان آئی تب جا کر انہیں چین ملا۔ بڑھیا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم بہت نیک انسان ہو، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ تب حضرت عمر نے نمرتا سے کہا، مائی، میں ہی عمر ہوں، مجھے معاف کر دینا کہ مجھے تمہاری خبر ملنے میں دیر ہو گئی۔ سیکھ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں حکومت اور طاقت کا مطلب صرف حکم چلانا نہیں، بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی سیوا کرنا اور اپنی ذمہ داری کے پرتی جواب دہ ہونا ہے۔